وسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ رب العالمین کی مغفرت کی طرف دوڑ پڑو۔ اسباب مغفرت کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ کسی نے کہا کہ اس سے مراد نماز ہے، کسی نے کہا جہاد ہے، کسی نے کہا زکوٰۃ ہے۔ مختلف اقوال موجود ہیں مفسرین کے، لیکن سب کا خلاصہ یہی بنتا ہے کہ ایسے اعمال کیے جائیں کہ جو اللہ رب العالمین کی مغفرت اس کی طرف سے اس کا سبب بن جائیں اور دوزخ سے آدمی کو نجات مل جائے۔ امام راضی تفسیر کبیر کے اندر فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کی تفسیر کرتے ہیں، اس قرآنی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس سے مراد تکبیر تحریمہ ہے، یعنی وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، تکبیر تحریمہ کی طرف تم جلدی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ تو مفسرین نے اس بات کو بھی لیا ہے۔ اور اسی طرح الکامل ابن عدی کی اس کے اندر بھی روایت موجود ہے کہ ایمان کا خلاصہ نماز ہے اور نماز کا خلاصہ تکبیر اولیٰ ہے۔ اور کنز العمال شریف کی حدیث ہے التکبیرۃ الاولیٰ یدرکها الرجل مع الامام خیر من الف بدنہ۔ کنز العمال شریف میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کو اگر کوئی آدمی پا لیتا ہے، امام کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے، تو اس کا اتنا ثواب ہے کہ اگر 1000 اونٹ بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں خرچ کر دے تو کم ہے، لیکن تکبیر اولیٰ کا ثواب اس سے بھی کیا ہے، زیادہ ہے۔ سامعین ذکر حضرات، ہم بعض اوقات مسجد کے اندر موجود ہوتے ہیں لیکن اتنی سستی کرتے ہیں کہ مسجد میں ہو کر بھی ہماری تکبیر اولیٰ رہ جاتی ہے۔ ہمیں خصوصی اہتمام کرنا چاہیے تکبیر اولیٰ کا، اور جس طرح کہ ہم شادی بیاہ پر بل جمع کرانا ہو تو ہم جلدی پہنچ جاتے ہیں اور جلدی ہوتی ہے کہ پہلا نمبر ہمارا لگ جائے، تو کاش کہ ہم مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے اس نظریے سے آتے کہ ہم تکبیر اولیٰ کو پا لیں گے تو ہمیں کتنی نمازوں کا ثواب زیادہ مل جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔